السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک ان میں بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیک اور دیندار تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، دوسرا اس کا دوست تھا جو گناہ میں مبتلا رہتا تھا اور جو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو دیندار شخص تھا یہ اپنے اس دوست کو سمجھاتا تھا کہ دیکھ بھائی تو یہ گناہ مت کر، اس سے باز آ جا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے میرے رب کے حوالے کر دے، میں جانوں میرا رب جانے، تو میرے بیچ میں مت پڑ۔ لیکن جب بھی وہ گناہ کرتا تھا تو یہ اس کو ٹوکتا تھا، سمجھاتا تھا۔ وہ کہتا تھا تو مجھے ٹوکا مت کر، مجھے میرے رب کے حوالے کر دے۔ ایک دن وہ شخص کوئی بہت بڑا گناہ کر رہا تھا، کسی بڑے گناہ کا اس نے ارتکاب کیا۔ اس شخص نے وہ جب دیکھا کہ یہ گناہ کر رہا ہے تو یہ جملہ کہا کہ لا یغفر اللہ لک، اللہ تیری کبھی مغفرت نہیں کرے گا، اللہ تجھے اپنی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی نیکی کے گھمنڈ میں آ کے یہ جملہ کہہ دیا۔ اللہ کو یہ جملہ بہت ناگوار ہوا، بہت برا لگا۔ دونوں کو موت آئی، دونوں کی روح قبض کروائی اللہ تعالیٰ نے، اور دونوں اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے اس گناہگار سے کہا کہ تو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں چلا جا، اور اس دیندار اور عبادت گزار سے کہا کہ اس کو جہنم میں لے کے جاؤ۔ اس کے بارے میں کہا گیا تو نے میری رحمت کا ٹھیکہ لے رکھا تھا، تو کون تھا کہ جو میری رحمت کی پابندی لگا رہا تھا کسی شخص پر۔ یہ واقعہ ہمیں دو بہت اہم پیغام سمجھاتا ہے۔ ایک تو کہ انسان کو کبھی بھی اپنی نیکی کا غرہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی نیکی کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ غیر نمازیوں کے بارے میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تو گناہگار ہیں، یہ تو گویا کہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ بعض لوگ جو دین کے کام سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، دین کے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو دین کا کام نہیں کر رہے ہوتے بظاہر ان کی نظر میں، کہ یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں، ان سے تو کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، اللہ کی ان پر رحمت نہیں ہوگی۔ بعض کبھی کبھی اس طرح کے جملے کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو نیکی کا گھمنڈ ہے کہ آدمی جب نیکی اور عبادت کرے تو اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگے، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگے، یہ نیکی کا گھمنڈ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کی نیکی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نیکی اور عبادت کی توفیق دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں سے برتر ہو گئے، ہم دوسروں سے اچھے ہو گئے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ دوسرے جو گناہگار ہے، بظاہر گناہ کر رہا ہے، وہ اللہ کی نظر میں بھی ہم سے برا ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی عادت اللہ کو زیادہ پسند ہو ہماری نیکیوں کے مقابلے میں۔ کیونکہ اگر آپ نیکی کر کے گھمنڈ دکھا رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، اترا رہے ہیں، اور آپ کو اپنے پر غرہ ہو گیا ہے، اور دوسرا شخص گناہ کر کے بھی اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، اسے احساس ہے کہ میں گناہ گار ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس غرے کی وجہ سے آپ کو جہنم میں ڈال دے، اور اس کے اس احساس ندامت کی وجہ سے اس کو جنت میں ڈال دے، جیسا کہ یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے۔ دوسرا اس سے پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا دوست، ہمارا تعلق والا، کوئی رشتہ دار گناہ کرے تو اس کو سمجھانا چاہیے، ٹوکنا چاہیے، لیکن ٹوکنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، ٹوکنے کا انداز، سمجھانے کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا انداز نہ اختیار کیا جائے جو اس کو ہرٹ کر دے، جو اس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچا دے، اور جس کی وجہ سے وہ پھر گناہ پر اور اتارو ہو جائے۔ بعض لوگ کسی گناہگار، کسی شخص کو گناہ کرتے ہوئے یا غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایسے سمجھاتے ہیں لٹ مار رہے ہوں، جس کی وجہ سے وہ سامنے والا اور زیادہ اپنے آپ کو پھر جو ہے گناہ پہ آمادہ کرتا ہے کہ دیکھ تو روک کے دکھا۔ تو یہ اگر اس طرح ہم کسی کو سمجھا رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس کو اور زیادہ گناہ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو یہ دو پیغام ہمیں اس حدیث سے ملتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ کبھی بھی اپنی نیکیوں پر آدمی کو غرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو بہت نیکی کر لی، میں نے تو بہت دین کا کام کر لیا، میں نے تو بڑی تقریریں کر لی، میں نے تو بڑے چلے لگا لیے، اب تو گویا کہ میں تو بہت نیک بن گیا، اب تو میری مغفرت پکی ہے، اور جس نے یہ کام نہیں کیے وہ اللہ کی رحمت اس پر نہیں ہوگی، اس کو اللہ کی مغفرت نہیں ملے گی۔ اگر یہ خیال ذرا سا بھی کسی کے ذہن میں آ گیا کہ چونکہ میں نے چلے لگائے ہیں، چونکہ میں نے دین کا کام کیا ہے، چونکہ میں نے درس قرآن دیے ہیں، چونکہ میں نے تقریریں کی ہیں، چونکہ میں نے کتابیں لکھی ہیں، لہذا میں بہت دیندار اور نیک ہو گیا ہوں، اور جنہوں نے یہ کام نہیں کیے گویا کہ وہ دیندار یا نیک نہیں ہے، یہ اگر کسی کے ذہن میں آ گیا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تباہی اور بربادی کا پورا پورا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو صحیح سے سمجھنے کی اور ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔